کلیرین انڈیا کی محفل میں آپ سب کا استقبال ہے. اس وقت ہمارے ساتھ نوید حامد صاحب موجود ہیں جو کہ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر ہیں، اور ابھی ہفتہ بھر پہلے مشاورت کی مجلس عاملہ کی میٹنگ ہوئی، جس کی تفصیلات میٹنگ کی تفصیلات اخبارات میں آئی ہیں، اور اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کی روشنی میں ہم لوگ سمجھنا چاہیں گے. ابھی ملک کے جو حالات ہیں اس پر کچھ بات کریں گے، لیکن شروعات نوید حامد صاحب میں کروں گا آپ کے اس مشاورت کی میٹنگ کے حوالے سے کہ کافی دنوں کے بعد یہ خبر آئی ہے اس میٹنگ کے بارے میں، جیسا کہ عموماً ایسی تنظیموں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک نمائندہ تنظیم ہے. مجلس مشاورت تمام طرح کی ہندوستان میں جو مختلف مسلم تنظیمیں ہیں ان کی ایک طرح سے ان کی نمائندہ تنظیم ہے یہ. تو اس کی میٹنگ تو زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن کافی عرصے کے بعد اس کی خبر ہم لوگوں کو ملی. تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس میٹنگ کی ضرورت کیوں سمجھی گئی؟ دیکھیے، مشاورت کی مجلس عاملہ کو سال میں کم سے کم 3 بار ملنا چاہیے دستور کے حساب سے. 2 بار تو ملتی ہی ہے. 2019 اپریل کے بعد یہ عاملہ کی میٹنگ ہوئی ہے. یقینی طور کے اوپر یہ ایک لمبا عرصہ ہے، تقریباً پونے دو سال کا عرصہ ہے. اور اس کی وجہ بہت واضح ہے. ایک تو یہ کہ مشاورت کے کچھ ہمدرد جو اس کو کورٹ میں گھسیٹا جن لوگوں نے، انہوں نے کورٹ میں یہ پیٹیشن ایڈیشنل سوٹ لگایا کہ بھئی مشاورت کی میٹنگیں نہیں ہوں گی. اور اس کو مشاورت کے مختلف لوگوں نے چیلنج کیا، جس میں جماعت اسلامی بھی تھی، جمعیت اہل حدیث بھی تھی، اور جمعیت القریش بھی تھی، اور دوسرے لوگ بھی تھے جو مشاورت تھی. انہوں نے کہا صاحب میٹنگ کیوں نہیں ہوگی؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میٹنگ ہو ہی نہ بالکل بھی. تو کورٹ نے یہ کہا کہ صاحب میٹنگ تو ہو جائے لیکن کوئی میجر ڈیسیژن نہ ہو. اب میجر ڈیسیژن نہ ہوگا تو میٹنگ کیوں ہو پھر؟ تو ایک وجہ وہ تھی کہ بھئی سابق صدر اور ان کے دوسرے ہم نواؤں نے جو کورٹ میں کیس ڈلوایا تھا، تو وہ ایک وجہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ پورا 2020 آپ جانتے ہیں کہ مارچ سے لے کے اور تقریباً سارا سال جو ہے نومبر تک تو بہت ہی سیویرٹی تھی، یہ کووڈ-19 کی سیویرٹی تھی. ابھی بھی بہت لوگ جو ہمارے ہاں ایک دقت یہ ہے کہ مشاورت میں جو رکنیت ہے وہ 80% سے زیادہ بلکہ 85% سے زیادہ 65 سال سے جو زیادہ کے عمر کے لوگ ہیں ان کی رکنیت ہے. تو ان کو اس دور میں ان کے گھر والے سفر کرنے کی اجازت جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دقت طلب معاملہ ہے گھر والوں کو سمجھانا. تو ایک وجہ میٹنگ کے بہت عرصے کے بعد ہونے کی یہ پرسیپشن لوگوں میں ہے کہ مشاورت جو ہے بہت زیادہ فعال نہیں ہے، اور وہ جس مقصد سے قائم ہوئی تھی اس پر ابھی تک اب قائم نہیں ہے. دیکھیں، مشاورت جن عوامل کی وجہ سے، جن ریزنس کی وجہ سے اس کا لانچ ہوا تھا، وہ ایک خاص مخصوص حالات تھے، اور ہر زمانے میں حالات بدلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر زمانے میں کام کرنے کے انداز بھی بدلتے ہیں. آپ اس بات سے اتفاق کریں گے. پہلے پرنٹ میڈیا میں ایک زمانہ تھا کہ بھئی پریس ریلیز چلی جاتی تھی اور مسلمان اسی کے اوپر جو ہے اکتفا کرتا تھا. لیکن یہ کہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو وہ ایک کام کرنے کے انداز اور حالات بدلتے رہتے ہیں. مشاورت کوئی تنظیم نہیں ہے. سب سے پہلے میں یہ بتاؤں، مشاورت ایک وفاق ہے مسلم تنظیموں کا، جس میں کچھ انڈیویجولس کو بھی شروع میں جو اوریجنل دستور تھا، جو انیشل ڈاکیومنٹ تھا کانسٹیٹیوشن کا، اس میں صرف 30 ارکان ہوتے تھے، انڈیویجول ارکان ہوتے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو تنظیمیں تھیں بہت ہی باوزن تنظیمیں کہلاتی تھیں. جمعیت علماء، جماعت اسلامی، آل انڈیا، انڈین یونین مسلم لیگ، یہ سب جماعتیں اس کی اب ان کا وزن نہیں رہا. اب میں اسی پہ میں آتا ہوں. اور مشاورت کی اسٹرینتھ جو ہے نا، میں دوسری بات کہتا ہوں کہ مشاورت کی ایک بات اس سے پہلے اور کہ مشاورت جو ہے وہ کوئی ہم خیال لوگوں کے پلیٹ فارم کا نام نہیں تھا.
مشاورت میں جو پریشانی ہوئی ساری وہ ہم خیال لوگوں کے اجماع سے ہوئی. جو دوسرے خیال کے لوگ تھے وہ اس سے دور ہوتے چلے گئے. مشاورت پہ کیا رہی؟ اگر ہم خیال لوگوں کو آپ جمع کریں گے تو مشاورت نہیں ہے نا. وہ تو ٹھیک ہے, وہ ایک ہی بات. مشاورت کا کام کیا ہوتا ہے؟ کنسنسس بنا کے there should be evolution of something which is common for all. common ground ڈھونڈنے کی کوشش ہوتی ہے. وہی بات. تو وہ مشاورت میں پھر یہ ہو گیا کہ ایک صاحب ریزولوشن بناتے تھے, سب آ کے ہاتھ اٹھا دیتے تھے, السلام علیکم وعلیکم السلام سے جاتے تھے. شہاب الدین صاحب نے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی تھی 2000 کے بعد. 2000 میں جو تقسیم ہوئی, اس تقسیم میں جو لوگ ذمہ دار تھے انہوں نے بہت بڑا ذکر پہنچایا مشاورت کو, لیکن شہاب الدین صاحب نے تنہا اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کری. وہ 6 سال تک اس کے صدر رہے, پھر 2 سال ایک صاحب کو ذمہ داری دی جو ورکنگ صدر رہے, بعد میں چل کے وہ بھی 6 سال صدر رہے. تو لیکن جو شہاب الدین صاحب جو پیس لے کے چلے تھے, ریوائیول کا جو پیس لے کے چلے تھے, وہ پھر اس کے بعد ختم ہو گیا. اور مطلب آپ کو بھی یہ احساس ہے کہ مشاورت جس مقصد سے شروع ہوئی تھی وہ اس پر قائم نہیں رہ سکی اور اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت پڑی بیچ میں, لیکن وہ ریوائیول بھی کامیابی نہیں ملی. ہاں میں بتاتا ہوں اسی پر آتا ہوں. بہت مختصر میں چیز بتاؤں گا, 2-3 بات. آپ کے سوال کے جواب میں اس سے پہلے میں کچھ کہوں, میں 1-2 جملے اور بولنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے مشاورت کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اس کے ممبر آرگنائزیشنس ہیں. The strength of the Mushawarat is the inclusion of the member organizations, and the weakness of Mushawarat is member organizations. یہ اس کی اسٹرینتھ بھی ہے اور اس کی ویکنس بھی ہے. مختلف تنظیموں کا اس میں جمع ہونا اس کی اسٹرینتھ بھی ہے اور اس کی ویکنس بھی ہے. اسٹرینتھ تو پازیٹیوٹی ہے, ویکنس کیوں ہے اس پہ تو میں بات نہیں کروں. اسٹرینتھ ہوتی ہے. ویکنس اس لیے ہے کہ عوام الناس کا ایک پرسیپشن جو ہے مسلم تنظیموں کے تعلق سے بنا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جس کی مدد کر رہے ہیں یا جس کے پالے میں کھڑے ہیں وہ انڈیویجولی کیا کر رہی ہے. تو مشاورت, جیسے میں نے کہا کہ مشاورت کا کام صرف کنسلٹیشن, ایک بیچ کی راہ نکالنے کا تھا. عوام کو یہ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ اس کو ایک تنظیم کے طور پہ دیکھتی ہے کہ یہ بھی کچھ کام کرے گی, جبکہ مشاورت کا کام وہ کام نہیں ہے جو وہ سمجھتے ہیں. لیکن اگر کرنا بھی چاہے تو اس کی ممبر آرگنائزیشن جو ہیں دے آر دی مین آبسٹیکلز ان دیٹ, بیکاز دیئر آئیڈینٹی کلیشز ود دی مشاورت. تو یہ ویکنیس ہے اس کی, یہ ویکنیس ہے. مطلب پتہ نہیں میں اپنی بات کرنے کر پایا ہوں. نہیں میں یہ سمجھنا, آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ میں سمجھ پا رہا ہوں کہ جو تنظیمیں ہیں وہ خود اتنی ویسی فعال نہیں رہے گی. مسلم تنظیمیں اپنے آپ میں وہ اپنا اثر کھو چکی ہیں. یہ نہیں کہا عوام میں, نہیں کہا. اچھا, تو پھر آپ نے کیا کہا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم تنظیمیں, جو لوگ ان تنظیموں کی طرف دیکھتے ہیں وہ یہ ان کے حصے میں مایوسی آ رہی ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ جن کے پالے میں ہم کھڑے ہیں, جن کی چھتر چھایا میں ہم کھڑے ہیں, یا جن کی چھتری پہ ہم اکتفا کیے ہوئے ہیں, وہ ہر مسئلے پر ان کی رائے کیا ہے اس پر بات کریں. وہ پرو ایکٹیو انداز میں حالات کا مقابلہ کرتی ہوئی دکھیں, جو نہیں کر رہی ہیں. یہ نہیں کہہ رہا. تو مشاورت کا پرابلم یہ ہے کہ یہ تمام تنظیمیں جو ممبر مشاورت کی ہیں وہ اپنی انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ ایک اسٹرائیو کرتی ہیں کہ ہماری انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی ہے, اور ہے بھی ان کی, اور ہونی بھی چاہیے, چونکہ مشاورت خود ایک تنظیم نہیں ہے, مشاورت ایک وفاق ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ اس میں عوام الناس میں جو غلط پرسیپشن ہے کہ ایک تنظیم ہے, اس کو بھی وہی کام کرنا چاہیے جو بیت الماء کر رہی ہے, جو جماعت اسلامی کر رہی ہے, XYZ جو بھی تنظیمیں کر رہی ہیں. ایسا معاملہ نہیں ہے. مشاورت کا مین جو مقصد تھا وہ کامن اسٹریٹجی بنانے کا تھا, ایک یونائٹڈ فیس کمیونٹی کا رہے, اور وہ مشاورت کرتی ہے.
جہاں تک ریوائول کی بات ہے، جیسے میں نے کہا شہاب الدین صاحب نے بہت کوشش کری. 2015 آتے تک 2015 میں مشاورت کا گولڈن جوبلی سیلیبریشن ہوا تھا، آپ کو یاد ہے. حامد انصاری صاحب اس گولڈن جوبلی سیلیبریشن میں آئے تھے اور مشاورت کے پورے ملک سے 250-300 لوگ آ کے جمع ہوئے تھے. اناگورل سیشن میں تو حامد انصاری صاحب کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ، اب جیسے ہوتا ہے اناگورل سیشن میں تو بہت سارے لوگ آ گئے تھے، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی. لیکن یہ کہ یہ ایک خط ہے میرے پاس، یہ خط اگر آپ دیکھیں گے اس احمد صاحب کا ہے جو مشاورت کے رکن رہے ہیں. انہوں نے خط لکھا جس میں انہوں نے اس وقت کہا کہ مشاورت ایک روم میں کنفائنڈ ہو کے رہ گئی ہے، ایک بلڈنگ میں کنفائنڈ ہو کے. روم سے مطلب ان کی بلڈنگ تھی، اور مشاورت میں وہ اب ممبرشپ کا وہ معیار نہیں ہے اور وہ نا آرگنائزیشنز ہیں جو ہونی چاہیے تھیں، جو جس مقصد کے لیے بنی تھی. اس کے جواب میں 22 اکتوبر کو ایک اور اس خط کا جواب، اس خط کا جواب ڈاکٹر صاحب نے دیا تھا. بس اس کا ایک سینٹنس میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا، وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مشاورت کہاں تھی جب ہم نے لی تھی. اس خط میں ڈاکٹر صاحب نے لکھا، آئی ویلکم یور ریڈینیس ٹو ورک فار ریوائول آف مشاورت. تو خود انہوں نے مانا کہ ریوائول مشاورت کی ضرورت ہے، اور اس سے پہلے لکھا کہ بھئی I tried to impress upon some big organization مشاورت to join but they too remain reluctant. تو نہ مشاورت میں مسلم آرگنائزیشن جو بات میں سمجھ پا رہا ہوں، یہ بات تو آپ نے سنائی، جو میں آپ سے پوچھتا تھا سوال اسی پر یہ بات آ رہی ہے کہ یہ احساس کہ مشاورت اپنا وہ رول ادا نہیں کر پا رہی، جو بھی وجہ ہو، اس کی ضرورت ہے. قوم آپ کی طرف دیکھتی ہے، پورے ملک ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ مشاورت کی طرف دیکھتے ہیں. تو کیا یہ امید کی جائے کہ اب آپ کی جو یہ مجلس عاملہ کی میٹنگ ہوئی ہے اور اب آپ ایک اور میٹنگ بلانے جا رہے ہیں، جو ملک کو درپیش جو مسائل ہیں، خاص طور پر جو NPR کا معاملہ ہے، اس پر آپ لوگ کچھ بات کریں گے تو اس کے ریوائول کی جو کوٹ اینڈ کوٹ آپ کہیے کہ اس کو پھر سے فعال بنانے کی طرف کوئی قدم ہوگا. یہ بھائی 2016-17 میں اس کا ریوائول ہوا، 7 آرگنائزیشن سے 8 آرگنائزیشن سے 17 آرگنائزیشن اس کی ممبر بن گئی تھی، ملک کی معروف، اور ہر طبقے سے اس میں مشاورت کی نمائندگی ہوئی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہر طبقے سے ہوئی تھی. لیکن انفارچونیٹلی پھر جو ہے وہ مشاورت جو ہے وہ ایک امپریشن بن گیا ہے، یہ ایک تاریخ بن گئی مشاورت کی کہ یہاں پہ لوگوں کا ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو مادہ ہے وہ بہت کم ہے، بہت کم ہے. اور اس کی وجہ سے لٹیگیشن ہوا. لیکن یہ کہ لٹیگیشن 2.5 سال تک 2.5 سال تک لٹیگیشن رہا، اس نے مشاورت کو پھر وہیں لا کے کھڑا کر دیا جہاں سے مشاورت چلی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریوائول کی پھر ہم کوشش کریں گے، جو بیچ میں پیس ٹوٹ گیا تھا 2017 کے بعد، مقدمے کے بعد، اس کو پھر ہم کوشش کریں گے. اور کسی کا ریوائول صرف افراد کے شامل ہونے سے نہیں ہوتا ہے، کسی تنظیم کا کام سے ہوتا ہے. وہ کام ہم نے کرنے کی کوشش کی تھی 2016 میں 17 میں، بہت نئے کام کرنے کی کوشش کی تھی. تو ابھی ہم پھر دوبارہ اس کو، جو بھی ہمارے پاس ابھی وقت ہے، 1.5 سال کا وقت، 2.25 سال کا وقت ہمارے پاس ہے، اس کو ہم ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو مشاورت کے تعلق سے اس پرسیپشن کو ختم کرنا چاہیے کہ مشاورت از خود کوئی انڈیویجول آرگنائزیشن ہے. یہ وفاق ہے، وفاق کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، جبھی تو وفاق ہوگا. اگر ایک ہی آدمی اس طرف کوشش آپ کر رہے ہیں، اس طرف ہمیں کوشش کر رہے ہیں. ریوائول کا مطلب یہی ہوگا کہ سب لوگ آئیں، کوشش کر رہے ہیں. اور مسلم جو اس کی جو ممبر آرگنائزیشنز ہیں ان کا اعتماد ہمارے پاس مشاورت ہے. دیکھیے، مشاورت کے موجودہ نظام پر مسلم آرگنائزیشنز کا جو ممبر آرگنائزیشنز ہیں ان کا اعتماد ہے. اسی وجہ سے پورے لٹیگیشن میں ایک جماعت، 17 کی 17 جماعتیں مشاورت لٹیگیشن میں مشاورت کے مقدمے کرنے والوں کے خلاف کورٹ میں کھڑی تھیں. جماعت اسلامی کورٹ میں کھڑی تھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے، جماعت اہل حدیث کھڑی تھی، جماعت قریش کھڑی تھی.
मतलब एक एक ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जमात अहले हदीस खड़ी थी, तो एक एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी थी वहाँ पर, और आखिर में जो जमात इस्लामी के साबिक़ नायब अमीर हैं, उनका जो फैसला आया, जो सुप्रीम गार्डियन काउंसिल की यहाँ के एपेलेट बॉडी है, जो उसके चेयरमैन है, उन्होंने जो फैसला दिया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल दस्तूर के हिसाब से जो कुछ हुआ है हुआ है, और दस्तूर यही कहता है। तो मुशावरत की ऑर्गेनाइजेशन का मौजूदा सेटअप पे एतमाद है, लेकिन ये कि वो मस्जिद, अभी जो आपकी जो मीटिंग हुई है मजलिस आमला की, इसमें सारे लोग शरीक थे, वो तमाम लोग, तमाम तंजीमों की नुमाइंदगी थी। जमात अहले हदीस थी, जमात इस्लामी थी, मोमिन कॉन्फ्रेंस थी, इंडियन नेशनल लीग थी, आपका प्रोडक्शन आमला में है, 6 के 6 थी, जो आमला में है वो थे, और इंडिविजुअल भी थे। पूरे मुल्क से 13 लोग 12 या 13 लोग जो थे वो आए थे। अभी कोर्ट का फैसला बटला हाउस के सिलसिले में आया है, और उसमें आरिस खान जो कि उसके बाद से गायब थे, उनके बारे में जो अरेस्ट हुए, फैसला कोर्ट ने दिया है कि उनको ही कि उनकी गोली से इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए थे। तो एक तरह से दिल्ली पुलिस का के जो स्टैंड उसको विंडिकेट हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली अभी दूर है, सुना होगा पुरानी मिसाल, तो अभी तो बहुत सारे मराहिल बाकी हैं। हायर कोर्ट्स में जाके चैलेंज होगा, इसको देखा जाएगा कि कौन सा इनका एविडेंस जो है कितना रिलायबल है, स्क्रूटनी उसकी होगी। आपको मालूम है कि भाई मकामी कोर्ट जो हैं ज़्यादातर पुलिस के दबाव में थोड़ा सा होते हैं। मुसलमानों की हमेशा से ये हमेशा से मानना रहा है कि दैट वाज अ फेक एनकाउंटर। मुसलमानों का बाकी लोगों का भी मानना है, दूसरे लोगों का, सिविल सोसाइटी का पूरी मानना है था। उसमें लेफ्ट भी थे, कांग्रेस का बड़ा सेक्शन भी था, बहुत लोग थे, और उसमें वो उनकी डेथ हो गई। उस वक्त होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल साहब, इत्तेफाक से मैं तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का मेंबर था, मैंने वहाँ पे भी मसला उठाया था ये। तो ही वाज यू नो दैट ही वाज सिटिंग इन दी पुलिस हेडक्वार्टर, और वो सब वहाँ से वो करवा रहे थे। मुसलमानों ने हमेशा ये कहा कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, नहीं मानी गई। बटला उस मामले की नहीं मानी गई वो। अच्छा, कोई सरकार अगर जुडिशल इंक्वायरी से इनकार करती है तो यही एक बड़ा रीज़न है शुबा करने का एक बड़ा रीज़न है। जहाँ तक इंडियन मुजाहिदीन की बात है, ऑन रिकॉर्ड रॉ के साबिक सरबरा एस दौलत ने हम लोगों की कॉन्फ्रेंस में कहा था, और बड़ा दिलचस्प जुमला कहा था, वो रिकॉर्ड पर है। मुशावरत के कौन नहीं, मोमिन हमारा एक इदारा, मोमिन जो हमारा इदारा है, मोमिन फॉर एम्पावरमेंट, उसमें सिक्योरिटी के ऊपर एक इजलास था, उसमें दौलत भी थे, उसमें मारूफ रज़ा भी थे, और उसमें कुछ ये टेरर विक्टिम्स भी थे, ये जो जिनको गलत केसों में फंसाया गया वो भी थे, और हरतोष सिंह बल उसका वो कर रहे थे, कंडक्ट कर रहे थे उसका सेशन का, जर्नलिस्ट हरतोष सिंह बल। उन्होंने बड़ा दिलचस्प एक जुमला बोला था, जब ये मैंने वहाँ बात कही कि ये कहा जाता है कि IM जो है, इंडियन मुजाहिदीन जो है, वो मैन्युफैक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने बरजस्ता कहा था कि मेरे ज़माने में IM नहीं बनी। दौलत ने कहा नहीं, दौलत ने कहा ये बात, इसके IB रॉ के और IB के साबिक चीफ ने कहा कि मेरे ज़माने में IM का क्रिएशन अमल में नहीं बनी, बस उन्होंने इतना कहा। एंड देन ही रियलाइज्ड व्हाट ही सेड, I think that statement, after realizing, what did he just kept quiet. तो उसके बाद जो उन्होंने तकरीर करी, उन्होंने ऐसे इंटरवीन करते हुए कहा था कि मेरे ज़माने में नहीं बनी IM, ऐसे करके कहा था। दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड। तो मैं समझता हूँ कि अभी दिल्ली दूर है। अगर ये जो कुछ भी फैसला आया है, अगर ये मुजरिम है, हमें कोई हमदर्दी की हमें कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारा जो शक जो हमारा पुख्ता होता है वो इसी वजह से होता है कि IM एकदम आई और एकदम गायब हो गई। आपने देखा ना कैसे IM का उरूज हुआ, मुजाहिदीन का कोई जिक्र नहीं है आजकल कोई जिक्र नहीं है। और दूसरी बात ये कि सरकार ने एक बड़ा सेक्शन था उस वक्त हुकूमत में जाता था जुडिशल इंक्वायरी हो,
لیکن سیکورٹی ایجنسیز اور اس وقت کے ہوم منسٹر وہ نہیں چاہتے تھے جوڈیشل انکوائری ہو, نہیں چاہتے تھے وہ, تو جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی. اگر جوڈیشل انکوائری ہوتی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا. لیکن یہ کہ جب ہائر کورٹس میں یہ جائے گا کیس تو مجھے لگتا ہے کہ ہائر کورٹس میں اس کیس کی اور اسکروٹنی ہوگی, جو ایویڈنسز رکھے گئے ہیں اس کی اور اسکروٹنی ہوگی. اور رہی روی شنکر پرساد کی بات جو آج انہوں نے کہا ہے, تو وہ بیچارے ان بیچاروں کے ساتھ آئی فیل سم ٹائم آئی سمپیتھائز ود ہم بیکاز ہی آلویز ریمین in projecting himself as a Hindutva spokesman, Hindutva politics spokesman, and he forgets that he is now a responsible minister in the union government. اور یہ بھی ہوا کہ گجرات میں جب مسلمان لڑکے بری ہوئے, کورٹ نے بری کیا, تو انہی لوگوں نے کہا کہ صاحب وہ ایویڈنس جو ہے وہ صحیح طرح سے وہ ہم پلیٹ نہیں کر پائے. آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے انہی لوگوں نے کہا تھا گجرات میں ایک کیس جب بری ہوئے تھے لڑکے. تو چٹ بھی میری اور پٹ بھی میری, انٹا میرے باپ کا, یہ انصاف کا یہ جو ہے یہ پیمانہ نہیں ہو سکتا ہے. تو ابھی دیکھیے ہائی کورٹس میں کیا ہوتا ہے. اگر ہائی کورٹس بھی کہیں گے ہم مانیں گے اس بات کو, کورٹ کے فیصلے کو ہم مان رہے ہیں اور آئندہ بھی مانیں گے. ایک بڑا معاملہ جو ہے ہمارے سامنے وہ NPR کا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, ایک بڑا معاملہ ہے NPR کا جو جس پر ہمیں مزید ایک دوبارہ ایک میٹنگ کرنی ہے, ایک بڑی میٹنگ کرنی ہے تاکہ لوگوں سے اور کیا جائے. چونکہ سارا یہ جو شاہین باغ پورے ملک میں ہوئے اس کا کریکس اور اس کا جو ٹائم لائن تھی وہ تھی کاغذ ہم نہیں دکھائیں گے. آپ کو یاد ہوگا, بالکل تھا. تو NPR تو ہر 10 برس کے بعد ہوتا ہے, سینسس ہوتا ہے وہ, اس سے پہلے NPR بھی ہوتا ہے. تو وہ NPR جو ہے وہ ابھی خبر یہ آئی ہے کہ ٹرائل بیسس پہ اس کا ٹرائل ہوگا اور کیا جائے گا. تو آپ کا کیا رد عمل؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں. انہوں نے اس بار NPR میں ایک اور الگ سے ایک انفارمیشن مانگنے کا انہوں نے پلان بنایا ہے. اور وہ وہی والی بات ہے کہ آپ کے والدین کہاں پیدا ہوئے, آپ کہاں پیدا ہوئے, آپ کے والدین جو ہے کس سن میں پیدا ہوئے, اس کے کاغذ کیا ہیں. اس سلسلے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ ابھی اس پر ایک بڑی میٹنگ ہونے اس وقت جو ابھی اسی پر ہم نے یہ کہا کہ ہم سرکار کے کسی بھی ایسے عمل کو جو غیر دستوری طور کے اوپر انہوں نے قوانین بنائے ہیں اس کی ہم ہمیشہ مخالفت کرتے رہیں گے اور مخالفت کرنے والوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تو یہ ایک بڑا پیغام میں سمجھتا ہوں ہے. اب اس کی نٹی گٹی کیا ہوگی, اس کا کس طرح اس کو آگے لے کے چلنا ہے, اس کے اوپر ہم لوگوں کی ایک بہت جلد ایک بڑی مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ میٹنگ ہونے والی ہے. مختلف مسلم آرگنائزیشن کے ساتھ بھی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ, سول سوسائٹی کے ساتھ بھی. کب تک؟ آئی تھنک بفور رمضان, یہ اگلے 1.5 مہینے میں کے اندر یہ میٹنگ ہونی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. چونکہ 1 اپریل سے NPR شروع ہو رہا ہے اور 14 اپریل سے جو ہے وہ رمضان شروع ہو رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں بفور دیٹ اونلی وی کین ہولڈ دیٹ میٹنگ سو دیٹ اے کانکریٹ فائنل ڈیسیژن شوڈ بی ٹیکن ود دیٹ. تو اس کے لیے کچھ تحریک وغیرہ چلانے کے اٹ ڈیپینڈس اپون واٹ وڈ بی ڈیسائیڈڈ ان دیٹ میٹنگ. میرے ذہن میں کچھ باتیں جو ہیں دیٹ از ناٹ فائنل, آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے. وہ وہاں اس میٹنگ میں ایک بڑی میٹنگ کے اندر میں وہ بات رکھنے کی کوشش کروں گا اور لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بیکاز اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک جسٹ ٹو ٹیک A اور B اسٹینڈ. وی ہیو ٹو سی دی دیٹ کاز اینڈ پرانس آف ایوری اسٹیپ. What would be the cause and pros of the decision which we take? Confrontational کچھ پالیٹکس میں آپ یقین نہیں رکھتے, اس طرح کا کچھ آپ نہیں ہونے چاہیں گے کہ persuasion is the first step in any democratic system. تو آپ ڈیموکریٹک رہتے ہوئے اور اپنی بات آپ بنوانے کی کوشش کریں گے. اب اس میں اب persuasion کے بعد پھر اگر persuasion فیل ہوگا تو پھر then we would decide the next course of action.